رئیس محترم حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج 26 جنوری کا دن، جس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جشن کی طور پر منانے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، جس دن کو ہم یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انگلش کے اندر ریپبلک ڈے اور ہندی کے اندر گنتنتر دیوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج اس دن میں میں آپ کے سامنے مختصراً 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یاد رکھیے جمہوریت جمہور سے ماخوذ ہے، یعنی جمہوریت جمہور لفظ سے بنا ہوا اور جمہور کے معنی آتے ہیں اکثر کے۔ اور یہ معنی کہیں نہ کہیں ہمارے اس ملک کی جمہوریت ہونے کے اندر دخل ہے کہ جہاں بھی جمہوریت کا نظام ہوتا ہے وہاں اکثریت رائے کا اعتبار کر کے ہی کسی بھی چیز کو طے کیا جاتا ہے یا کوئی امور انجام پاتا ہے۔ جمہوریت انگلش کے اندر ڈیموکریسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی یونانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے اندر 2 معنی، نمبر 1 عوام، نمبر 2 طاقت۔ یعنی جہاں بھی ڈیموکریسی پائی جائے گی، جہاں بھی جمہوریت پائی جائے گی، وہاں پر ایسی نظام ہوگی، ایسا نظام پایا جائے گا جہاں پر عوام کی طاقت ہوگی اور اس عوام کی طاقت ہی سے جو کچھ بھی ہوگا وہ ساری چیزیں طے ہوتے ہیں۔ جمہوریت کیا ہے؟ اس کے بارے میں محققین ماہرین کے مختلف آراء ہیں۔ چنانچہ J.R. سیرلی کہتے ہیں democracy is a government in which everyone has a share۔ ڈیموکریسی وہ نظام حکومت ہے جس میں ہر ایک افراد کا حصہ ہے۔ لارڈ بیریسٹ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی is a government in which the will of the majority of the qualified citizens prevails۔ کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں اہل اور حق رائے دہی رکھنے والے شہریوں کے اکثریت کی مرضی کا اعتبار ہوتا ہے۔ ابراہم لنکن کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ جمہوریت عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام کی خاطر ہوتی ہے، اسی کا نام جمہوریت۔ محققین ان تمام رائے پر تجزیہ کرتے ہوئے ابراہم لنکن کی اس تعریف کو زیادہ مؤثر اور بہتر قرار دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس ملک کے اندر یوم جمہوریت کیوں مناتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ہمارے اس ملک کی آزادی کے بعد ضرورت ہے اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کا اپنا قانون نافذ کیا، کیونکہ ہماری ملک ہندوستان کی آزادی سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ہمارا یہ ملک چلا کرتا ہے۔ لیکن چونکہ 1947 کے بعد ہمارا یہ ملک مکمل خود مختار ہو چکا ہے۔ اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی ہمیں
کہ اب جو کچھ بھی ہمارے اوپر مسلط کی جائے یا جس طریقے سے بھی ہم اپنے اس ملک کے اندر زندگی گزارے تو ہمارا خود کا ہو، یعنی ہمارے اس ملک میں کے اندر ہمارے اپنے لوگوں کا اپنا تعلیم ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جن کی مسلسل جدوجہد اور جفاکشی کے بعد تقریباً 2 سال 11 ماہ 18 دن کی کڑی محنت کے بعد کانسٹیٹیوشن آف انڈیا وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر سے جتنے بھی دفعات اور قانون تحریر کی گئے تھے اس کے اندر اس ملک کے رہنے والے ایک اور ہر باشندے ہر طبقات کے لوگوں کا پاس و لحاظ ہے